بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا مضامین کا۔ ہم آپ کو جو مضمون ہے وہ پڑھنا اور لکھنا سکھا رہے تھے کہ اس مضمون کس طرح لکھنا ہے آپ نے۔ تو پیارے بچوں، جو مین ہے وہ آپ نے اس کے پوائنٹ بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ بنا کے لکھیں گے، پیراگراف بنا کے لکھیں گے تو آپ کو نمبر زیادہ ملیں گے اور آپ کی جو لکھائی ہے، جو آپ کا مضمون ہے وہ بھی اچھا لگے گا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کے بارے میں۔ علامہ اقبال کے بارے میں جو مضمون ہے وہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم علامہ اقبال کی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ علامہ اقبال پیارے بچوں جو ہمارے قومی شاعر ہیں، قوم نے آپ کو شاعر مشرق اور حکیم الامت کے لقب سے نوازا ہے۔ آج ان کی پیدائش کے بارے میں پہلے جو ہم کریں گے، ان کا جو پیراگراف ہے، ان کا جو ٹائٹل بیس ہے وہ ہم پیدائش کے بارے میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ 9 نومبر 1877 کو پاکستان کے تاریخی شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جو محترم تھا، ان کا نام تھا شیخ نور محمد، جو بڑے عبادت گزار اور درویش منش تھے۔ آپ کی والدہ بھی ایک مذہبی خاتون تھی۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق جو کشمیری پنڈت تھے ان سے تھا، کشمیری پنڈتوں کے خاندان سے تھا، جنہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور ہجرت کر کے سیالکوٹ میں آباد ہو گئے تھے۔ تو پہلے بچے دوسرا جو پوائنٹ آپ لکھیں گے، جو بنائیں گے آپ کا پیراگراف، وہ ہوگا ان کے تعلیم کے بارے میں۔ یہ تو ان کی پیدائش کے بارے میں ہوگا، اب ہم کریں گے ان کی تعلیم کے بارے میں۔ سیالکوٹ اور لاہور میں تعلیم۔ علامہ اقبال نے، آپ اس کے 2 پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ سیالکوٹ میں تعلیم، پھر دوسرا پوائنٹ کریں گے لاہور میں تعلیم، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی۔ آپ نے میٹرک کا امتحان مشن ہائی اسکول سیالکوٹ سے بڑے امتیاز کے ساتھ پاس کیا، یعنی کہ اچھے نمبروں میں پاس کیا۔ ایف اے کا امتحان آپ نے میری کالج سیالکوٹ سے پاس کیا۔ یہاں آپ کو ایک نہایت شفیق استاد شمس العلماء مولوی میر حسن کی صحبت میسر آئی، جن کی صحبت سے آپ کی سوچ میں نکھار آیا۔ آپ کے دل میں اپنے استاد کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ میری کالج سیالکوٹ سے ایف اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ قسمت یہاں بھی جو تھی وہ ان پر مہربان ہوئی اور ایک شہر انگریز پروفیسر مسٹر انڈر کی صورت میں آپ پر مہربان تھی، یعنی کہ جو آپ کو پروفیسر استاد ملے تھے انگریز، وہ بہت شفیق تھی۔ ان کی صحبت سے اقبال کے فلسفانہ کردار کی تشکیل ہوئی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ نے بی اے اور پھر ایم اے پاس کیا۔ آپ یونیورسٹی میں اول آئے اور سنہری تمغہ حاصل کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان روانگی، یہ دوسرا اس کا پوائنٹ بنے گا تعلیم میں۔ تعلیم سے فارغ ہونے پر آپ اورینٹل کالج لاہور اور بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزوں اور فلسفے کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اورینٹل کالج میں پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے ملازمت کو خیر بات کہہ کر آپ نے 1905 میں انگلستان تشریف لے گئے۔ وہاں پہ تشریف کیوں لے کے گئے تھے؟ وہاں آپ نے کیمبرج یونیورسٹی سے قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بیرسٹر بن گئے، ٹھیک ہے۔ بیرسٹر بن کے آپ نے کیا کیا؟ یہاں سے آپ جرمنی تشریف لے گئے اور میونخ یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری حاصل کی۔ مغربی تہذیب کا مطالبہ۔ مغربی تہذیب کا مطالعہ۔ یونیورسٹی میں قیام کے دوران آپ نے مغربی تہذیب و ترقی کا گہرا مطالعہ کیا اور اس کا موازنہ اسلام کی حقانیت
سے کیا۔ 1908 میں آپ وطن جو ہے واپس آ گئے تھے۔ شاعری کا شوق، آپ کو شعر و شاعری سے گہرا شغف تھا، کیونکہ شعر و شاعری سے کا بہت جنون کے حد تک شوق تھا۔ آپ کی نظمیں سیاسی جلسوں اور ادبی مجلسوں میں بڑے شوق اور ادب سے پڑھی جاتی تھیں۔ وکالت، شاعری اور سیاست، وطن واپسی کے بعد آپ کچھ عرصہ لاہور میں وکالت کرتے رہے، لیکن آپ کا طبی میلان تو شاعری اور سیاست کی طرف تھا۔ آپ نے ان خداداد صلاحیتوں سے کام لے کر مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور ان میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ ٹھیک ہے، نئی جو تھی نا، جس میں جوش جذبات انہوں نے پیدا کر دیا تھا۔ آپ کی شاعری اور اتفاق و اتحاد کے پیغام سے مسلمانوں میں زبردست جوش، ولولہ اور آزادی کی تڑپ پیدا ہوئی۔ 1930 میں آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ الہ آباد کے خطبے میں آپ نے پہلی مرتبہ تھا مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا، جو بعد میں نظریہ پاکستان کہلایا۔ اس لیے آپ کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم، اس کا پوائنٹ یہ بنے گا، علامہ اقبال نے قائد اعظم کی شخصیت میں بانی پاکستان کی شناخت کر لی تھی، اس لیے آپ قائد اعظم کو مفید مشوروں سے نوازتے رہتے تھے۔ قائد اعظم بھی علامہ اقبال کی بڑی قدر کرتے تھے۔ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے خواب کو حقیقت کا روپ دیا، جس کے نتیجے میں آج ہم دنیا کے عظیم اسلامی ملکت کے وارث ہیں۔ ولولہ انگیز شاعری کا نتیجہ، علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کے حالات سنوارنے کا کام لیا، ان کے اندر جمود و سکوت کی برف کو اپنے جوشیلے اور ولولہ انگیز شاعری سے پگھلا دیا۔ بالآخر برصغیر کے مسلمان غلامی کی زیر توڑنے کے لیے مسلم لیگ کی پلیٹ فارم پر متحد ہو گئے اور 14 اگست 1947 کو اپنا آزاد وطن حاصل کر لیا۔ تصانیف، علامہ اقبال کی شاعری بچوں، جوانوں، بوڑھوں کے لیے یکساں طور پر مؤثر ہے۔ آپ کا کلام اردو فارسی پر مشتمل ہے۔ آپ کی مشہور تصانیف بال جبریل، بانگ درا، ضرب کلیم، جاوید نامہ، پیام مشرق وغیرہ ہیں۔ وفات، آپ 21 اپریل 1938 کو جہاں فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے قریب ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا علامہ اقبال کا تعارف۔ آپ اس میں سے جو ہے پوائنٹ میں کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے پاس لکھ بھی سکتے ہیں، اور اس میں سے اگر کوئی کٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو مین ہے وہ آپ نے اسی طرح ان کا پوائنٹ بنا کے اس کے پیراگراف کی طرح لکھنا ہے۔ پورا ایک دڑم سے نہیں لکھ دینا، اس طرح ایک تو اچھا بھی نہیں لگتا، اور دوسرا جو ہے وہ ٹیچر جو ہے نا وہ جو چیک کرتے ہیں تو ان کو وہ مزہ نہیں آتا، اس لیے آپ کے نمبر کم آتے ہیں۔ تو اگر آپ نے نمبر اچھے لینے ہیں تو آپ اسی طرح پوائنٹس میں لکھیں گے ان کو۔ تو پیارے بچوں، علامہ اقبال کا مضمون اچھے سے یاد کرنا ہے، لکھنا ہے، تو پھر چیک کرنا کہ واقعی آپ کے اچھے نمبر آتے ہی نہیں آتے۔ تو ملیں گے نیکسٹ مضمون کے ساتھ، آپ کے لیے ایک نیا مضمون لے کے آئیں گے۔ تب تک دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔